نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجی اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات کو، اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے۔ گزشتہ کل بھی اس آیت کریمہ پر گفتگو کی تھی، اس میں سے ایک لفظ جو اس آیت میں قابل غور ہے وہ ہے وآثارہم، ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات۔ اس آیت کی تفسیر میں بیان ہوا کہ اللہ رب العالمین انسان کی وہ نشانیاں اور وہ طریقے بھی لکھ رہا ہے جو وہ اپنے بعد چھوڑ گیا، خواہ وہ طریقے نیک ہوں یا برے۔ اس مناسبت سے ہم انسان ہونے کے ناطے ان میں سے چند سن لیتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر وہ جو اپنے مرنے کے بعد جو چھوڑ جاتا ہے نشانیاں، اچھے اعمال، ان کی 5 مثالیں میں آپ کے سامنے اچھوں کی رکھتا ہوں اور 5 بروں کی، ورنہ تو ویسے تو بہت ہے، آپ غور کیجئے گا۔ اور یہ وہ مثالیں ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اچھی ہوں تو جاری رہتی ہیں اور بری ہوں تو بھی جاری رہتی ہیں، اور یہ لوگوں کے مشاہدے میں بھی ہوتی ہیں، میرے اور آپ کے بھی مشاہدے میں آتی ہیں۔ اچھے اعمال کی وہ مثالیں کیا ہیں؟ سنیے، کوئی شخص دین کا علم پڑھتا ہے اور علم پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، اور پڑھاتا ہے تو اس کے شاگرد تیار ہو جاتے ہیں، پھر اس کے جو شاگرد ہوتے ہیں اپنے استاد کی وفات کے بعد اس علم میں دین کی اشاعت کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ وہ طریقہ تھا کہ جو جاری رہا، مرنے کے بعد بھی وہ طریقہ جاری رہا۔ نمبر 2، کوئی شخص جس اللہ نے مال دیا ہے تو وہ مدرسہ بنوا دیتا ہے، دینی مدرسہ بنا دیتا ہے کہ جہاں طلباء آتے ہیں علم دین سیکھتے ہیں، کیونکہ جس نے بنایا تھا تو وہ بانی تھا، اسے بانی کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنا پیسہ لگایا، وہ جگہ خریدی اور سب کچھ وقف کر دیا۔ اس بانی کی وفات کے بعد بھی وہ مدرسہ جاری و ساری رہتا ہے اور طلباء آتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں قال اللہ قال رسول۔ تو بتائیے، یہ دیکھیے، یہ اچھا عمل یہ جاری رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا عمل ملتا ہے، ثواب ملتا رہتا ہے۔ نمبر 3، کوئی انسان عالم دین ہے تو وہ دینی موضوع پر کتابیں لکھ دیتے ہیں، وہ تصنیف کر دیتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے، تفسیر قرآن جو ہم سنتے ہیں، یہ ترجمہ قرآن، یہ تفسیر قرآن، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سلسلہ، صحابہ، تابعین، پھر یہ سلسلہ چلتا ہوا آ ہی رہا ہے۔ تو یہ دیکھیے، تو یہ اس کتاب کی اشاعت ہوتی رہتی ہے، حدیث پاک کی ہیں، علم دین پر بہت سے موضوعات پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تو یہ سلسلہ جاری ہے مرنے کے بعد اس کو بھی۔ نمبر 4، کسی کو اللہ نے مال دیا تو وہ مسجد کے لیے جگہ خریدتا ہے، مسجد بنا دیتا ہے جس میں لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں، وہ مر گیا لیکن یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ اب یہ دیکھیں، مسجدیں بنانے والے، یہ جس نے بھی یہ مسجد، سب نے مل کر چاہے تھوڑا تھوڑا حصہ ملا دیا۔ اب جہاں مسجد بن رہی ہوتی ہیں، اب لوگ وہ قیامت تک وہ مسجد رہے گی تو نمازیں ہوتی رہیں گی، مرنے کے بعد لوگوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح نمبر 5، کسی کو پانی کی ضرورت ہے تو کوئی شخص کنواں کھدوا کر یا بورنگ کروا کر لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیتا ہے، لوگ مرنے کے بعد بھی وہاں سے پانی حاصل کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج تک وہ دیکھیے بحر عثمان کے نام سے، بحر روما کے نام سے جو کنواں آپ نے خرید کر اس وقت کہ جس وقت وہ یہودی کے قبضے میں تھا، آپ نے وہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ پیسوں سے خرید کر، اس وقت کتنی تنگی کی حالت میں مسلمانوں کے لیے کتنا مشکل کام، آج بھی یہ کام ہو رہا ہے اور کرنے والے کرتے ہیں، چاہے پانی کی ضرورت ہے۔ تو یہ وہ کام ہے کہ جو اچھے اعمال میں آتے ہیں۔ برے اب آئیے
کہ برے اعمال کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی گناہ اس کے نامہ اعمال میں جا رہا ہوتا ہے۔ وہ کون سے؟ کوئی شخص جیسے کہ فلم اسٹوڈیو، سینما گھر، ویڈیو شاپ، میوزک ہاؤس، اور اسی طرح جیسے کہ فلم انڈسٹری میں جو لوگ کام کرنے والے، آج دیکھ لیجئے کہ اس میں بھی بہت پیسہ کماتے ہیں لوگ موویز وغیرہ میں، تو اسی طرح ان کے مرنے کے بعد بھی کیونکہ انہوں نے بنیاد رکھ دی فلمیں بنانے، دکھانے کی، بیچنے کی، میوزک تیار کرنے کی، سننے سنانے کی، کیونکہ بنایا اسی نے تھا۔ یہ کام آج بھی دیکھیے کتنی تیزی سے ہو رہا ہے کہ لوگوں کو میوزک سننا، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، یہ سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن جو یہ کر رہا ہے اب یہ دیکھیے کہ اس کے کھاتے میں گناہوں کا سلسلہ جاری۔ نمبر 2، شراب خانے دیکھ لیجئے بن رہے ہیں اور اس کے پرمٹ بھی مل رہے ہیں۔ باہر ممالک میں تو بالکل آزادی، یہاں پر بھی لوگ پرمٹ حاصل کر کر، اسی طرح بدکاری کا اڈا جہاں عورتیں خریدی جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں، کوبا خانہ، بدکاری کے اڈے آج بھی کئی جگہ مشہور ہے، کراچی میں بھی، ہر جگہ ایسے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جہاں لوگ شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، لیکن وہ مر گئے کیونکہ انہوں نے بنیاد رکھ دی، تو ان کے مرنے کے بعد بھی وہ شراب اور بدکاری کے اڈے قائم رہتے ہیں، اس میں لوگ شراب بھی پی رہے ہوتے ہیں، بدکاریاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہاں کیونکہ عورتیں ایسی تیار کر دی گئی کہ کیونکہ یہ عورتیں بدکاری کرواتی ہیں۔ اب یہ آپ دیکھیے تو لاہور میں سنا اور یہاں ہمارے یہاں بھی یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، یعنی یہ غیرت ان عورتوں کی ختم کر کے وہ یعنی پیسہ ملتا ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بدکاریاں کروا رہی ہوتی ہیں، یہ بنیادیں رکھی جا رہی ہیں۔ اسی طرح نمبر 3، یہ مثال میں برے اعمال کی، انٹرنیٹ پر فحش ویب سائٹ یا سوشل میڈیا پر فحاشی اور یعنی بے حیائی کی اشاعت کے لیے پیج بنانا۔ ایسے لوگ ہیں کہ جو ایسے پیج بناتے ہیں اور پھر اس کے لنک ایک دوسرے کو شیئر کرتے رہتے ہیں کہ جہاں وہ جو نوجوان جن کی شادیاں نہیں ہوتی ہے یا جن کی ہو بھی جاتی ہیں، جن کی عادت میں جو گناہ سے بچنا نہیں چاہتے، تو وہاں وہ ان پیجز پر جا کر وہ بدکاری چیزیں دیکھتے ہیں، اور جس نے بنایا یہ چیزیں تو لوگ دیکھتے رہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی وہ گناہ میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ 3 مثالیں۔ آئیے چوتھی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، برے اعمال میں جوا کھانا بنانا۔ اب آپ دیکھیے یہ سارا جوئے کھانے کتنے، اب تو لوگوں کو یہ جوئے کی تعریف نہیں پتہ ہوتی، اب یہ میچز ہوتے ہیں تو اس میں تو زیادہ یہ سٹے بازی چلتی ہے، تو جوئے کھانا اس نے کسی نے بھی قائم کر دیا۔ اب جوا کھانا اس نے قائم کر دیا لیکن وہ مر گیا، لیکن وہ اڈا قائم ہو گیا، لوگ وہاں جا کر اب بھی جوئے اور سٹے بازی کر رہے ہو، تو یہ وہ گناہ کا کام کر گیا جو مرنے کے بعد بھی اس کے گناہوں کا سلسلہ جاری رہا۔ 5ویں بات، برے اعمال کی مثال، ورنہ تو اور بھی بہت ہے، آخری میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کوئی شخص ایسے قوانین بناتا ہے جو ظلم اور ناانصافی پر مشتمل ہو اور لوگوں کے درمیان شر اور فساد کی بنیادیں کھڑی کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی لوگ ان قوانین پر عمل کرتے رہتے ہیں اور لوگوں میں شر و فساد پھیلتا رہتا ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں گورنمنٹس میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ایسے قانون ہوتے ہیں یا جن کو انصاف نہیں ملتا اور وہ سالوں لگ جاتے ہیں لیکن ان کی فائل اوپر نہیں آتی، کیونکہ فائل میں وہ پہیے نہیں لگتے، وہ رشوت کے پہیے نہیں لگتے، تو وہ جب تک ان کی فائلیں آگے نہیں جاتی۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ اب یہ میں نے 5 مثالیں آپ کے سامنے دی، ان مثالوں پر غور کرتے ہوئے میں حدیث پاک دوبارہ آپ کو سناتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو ہر نئے کام کو بدعت کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اب کون سا کام برا ہے، کون سا کام اچھا ہے، وہی والی حدیث پاک دوبارہ سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اسلام میں نیک طریقہ نکالا اور اس کو اس طریقے نکالنے کا بھی ثواب ملے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا۔ بتائیے، مسجدیں بنانا، مدرسے بنانا، اسی طرح علم دین پڑھنا پڑھانا، اسی طرح کنواں کھودوانا، کتابیں لکھنا، کیا حضور کے زمانے میں تھا؟ لوگ یہی کہتے ہیں نا، حضور کے زمانے میں نہیں تھا تو اب کیوں؟ تو یہ حدیث پاک بتا رہی ہے نہیں تھا تو، لیکن کام اچھا ہے
اور دین میں کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو بالکل وہ جائز ہو گیا۔ اور حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں نیا طریقہ نکالا، وہ والی حدیث پاک سنا کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر نیا کام برا، حالانکہ وہ خود کریں تو بالکل جائز ہو جاتا ہے۔ ابھی ایک وہ صاحب جو ہیں سوشل میڈیا کے عالم، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، وہ ساری فاتحہ خوانی، وہ سب کچھ، وہ قرآن خوانی، مزار پر دعا، جنازے کے بعد دعا، بالکل جائز ہو گیا۔ لیکن وہی ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میت کا وہ جنازہ پڑھنے کے بعد دعا نہیں ہوگی، قبرستان میں دفنا دیا کوئی دعا نہیں کرو، اسی طرح کوئی قرآن خوانی جائز نہیں۔ پھر انہی کے ایک مولوی سے سوال ہوا کہ آپ کے وہ فلاں نے وہ قرآن خوانی کروائی، تو اس نے جواب کیا دیا؟ اتنا بڑا مفتی کا اس کا ٹائٹل ہے، لیکن اس نے کہا ان کا ذاتی عمل ہے لیکن قرآن خوانی جائز نہیں۔ اب بتائیے، سارے مل کر قرآن پڑھیں، وہ کہتا ہے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے قرآن خوانی جائز نہیں۔ اب بتائیے تو قرآن خوانی کسے کہتے ہیں؟ یعنی سارے مل کر قرآن ایک ایک سپارہ پڑھ لیں، تو یہ جائز نہیں۔ بالکل جو کام اللہ کے کلام کو پڑھنے کو ناجائز بنا رہے۔ اب آپ بتائیے، تو یہ وہ تو پھر اس نے یہی کہا کہ اس نے جو کیا تو ان کا اپنا ذاتی فعل ہے، لیکن اگر کوئی سنی کرے تو فوراً یہ دین میں نیا کام نکالنے والے ہیں، یہ کرنے والے ہیں۔ تو اب دیکھیے حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں جس شخص نے اسلام میں نیک طریقہ نکالا اور اس کو اس طریقے نکالنے کا بھی ثواب ملے گا، اور اس پر عمل کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ سیم ٹو سیم میں حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا اور اس پر وہ طریقہ نکالنے پر بھی گناہ ہوگا، اور اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ اب آپ بتائیے، اس میں جاری رہنے والے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے تو ثواب کی بشارت ہے، اور ان لوگوں کے لیے وعید ہے کہ جو جاری رہنے والے گناہوں کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں، اب ہر کوئی اپنے انجام پر خود غور کر لے کہ جب اپنے گناہوں کے ساتھ وہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھانا چاہتا ہے، یا وہ ایسے اعمال کرنا چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے اعمال کا جو نیک اعمال کا سلسلہ جاری رہے۔ تو یہ 5 مثالیں دی تھی، ورنہ اور بہت سی مثالیں ہیں۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے ہمیں بچانا چاہیے کہ ہم اپنے بھی گناہ کا بوجھ اور دوسرے کے گناہوں کا بھی بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا کر جائیں۔ تو اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں مفسرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر تو یہ ایک لحاظ سے میں نے کی، وآثارہم، ایک لفظ پر کی، یہ مرنے کے بعد والے اچھے اور برے اعمال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ مفسرین نے اس کی دوسری تفسیر بھی کی، اس کے بارے میں فرمایا کہ آثار جو ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات سے مراد قدم بھی لیے، علماء نے اس سے مراد قدم بھی لیے، اور فرمایا اس سے وہ قدم ہے کہ جو نمازی حضرات نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جانے کی نیت سے اپنے قدم اٹھاتا ہے۔ اس آیت کا معنی اور اس کا شان نزول مفسرین نے یہ بیان کیا کہ بنی سلمہ مدینہ طیبہ کے کنارے پر رہتے تھے، یعنی مدینہ طیبہ کے بالکل کنارے پر رہتے تھے۔ انہوں نے چاہا کہ مسجد نبوی شریف کے بالکل قریب رہائش اختیار کر لیں۔ اس پر یہ والی آیت کریمہ سورہ یاسین کی نازل ہوئی، وآثارہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں، اس لیے تم مکان تبدیل نہ کرو، یعنی جتنی دور سے تم نماز پڑھنے آؤ گے، جتنے قدم تمہارے زیادہ ہوں گے، اتنا تمہارے لیے اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ اب نماز با جماعت پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اور جتنے قدم ہم بڑھائیں گے اس میں کیسے ہمیں اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ وقت میرا مکمل ہو گیا۔ اور اسی کے ضمن میں ایک اور بات بھی کہ قدم اٹھانے میں ہم کہاں کہاں قدم اٹھاتے ہیں، تو ہماری نیتیں جب بدل جائیں
تو پھر اجر و ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی آیت پر انشاءاللہ کل زندگی رہی تو آگے کلام اسی آیت پر ہوگا، اور کل انشاءاللہ اس آیت کو ہم اختتام کی طرف لائیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ والے کام ہمیں اللہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی، میرے آقا کی، تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، عزت، نعمت، راحت، سکون عطا فرما، زوال نعمت سے بچا لے، احساس نعمت عطا فرما، ہر قلت، ہر علت، ہر ذلت سے بچا لے۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اپنی رضا کی دولت دے دے، اخلاص کی دولت دے دے، صبر شکر کی دولت دے دے۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں میرے مولا، جس کی جو مراد ہو یا اللہ اس کی مراد پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔